خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیانتداری سے اپنے آپ سے سوال کرو کہ وہ انسان نبی علیہ السلام کی گستاخی کیوں کرے گا؟ وہ انسان جس نے اپنی زندگی کی پوری ایگزسٹنس اور اس کا میجر چنک دین اسلام کی سروس میں اس میں وقف کر دیا ہو، جس کا نعرہ، جس کا سلوگن ہی یہ ہو کہ میرے نبی جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی توہین کیوں کرے گا؟ کیسے کر سکتا ہے؟ ریسنٹ نیوز میں ہم نے یہ دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے، توہین رسالت کی ہے، انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے۔ ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، اس میں سے بھی ان پرٹیکولر کیتھولکس کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کچھ آبجیکشنیبل کویسچنیبل کلیمز کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5، کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے۔ سو اسپیسیفکلی یہ تھے انجینئر محمد علی مرزا کے الفاظ، اینڈ ہر مسلمان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دجال از ناٹ اے پرسنالٹی، دجال از ناٹ اے پرسن، دجال از اے ٹائٹل۔ دجال کہتے ہیں دجل کرنے والے کو، جو دھوکہ دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا فریب کرتا ہے، اور نارملی دجال کا ٹائٹل ہم اینٹی کرائسٹ سے، جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مقابلے میں اینڈ آف ٹائمز میں آئے گا، جس کو ہم کانا دجال بھی کہتے ہیں، جو ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، جس کے فور ہیڈ پہ کاف فا را کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے، ہم نارملی اس کو دجال سمجھتے ہیں۔ سو دجال از اے براڈر ٹرم، ہر وہ انسان جو دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دجل کرتا ہے، اسے ہی دجال کہتے ہیں۔ اینڈ یہ ایک حقیقت ہے کہ کیتھولک کمیونٹی جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے بعد آنے والے ہر اس شخص کو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دجال ہی مانتے ہیں۔ وہ نہ صرف حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کے شرک کرتے ہیں، بلکہ وہ ہر اس انسان کو جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو بھی دجال مانتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں وہ انسان دھوکہ دے رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دجل کر رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر اس طرح کے حملے کرنا کرسچن تھیولوجینز کے لیے، کیتھولکس کے لیے بہت کامن ہو چکا ہے، بیکاز ڈیوڈ وڈ نام کا ایک کرسچن تھیولوجین ہے جس پہ نبی علیہ السلام پہ حملے کیے ہیں اور ان کو دجل اور فریب کرنے کا الزام لگایا ہے اس نے۔ سیم شمون نام کا ایک آتھر ہے جس نے نبی علیہ السلام کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں۔ سملرلی سلمان رشدی ہے جو کنسسٹنٹلی اسلام پر، اللہ پر اور نبی اور رسول پر حملے کرتا ہے، لیکن وہ بندہ جس نے ساری زندگی اس نے اپنی ایگزسٹنس اسلام کے لیے وقف کی ہوئی ہے، جس کی یوٹیوب پریزنس، سوشل میڈیا پریزنس، اس بندے کی اپنی پرسنل لائف نہیں ہے، کوئی پرسنل ایسٹس نہیں بنائے، اس بندے نے اسلام کے لیے ایک اکیڈمی کھولی ہوئی ہے جہاں پہ وہ لوگوں کو دین پریچ کرتا ہے، اپنا میسج پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نعرہ، جس کا سلوگن ہی یہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ خود سوچو کہ وہ گستاخی کیوں اور کیسے کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ اس ملک میں ایف آئی آر ہمیشہ جھوٹی ہی کٹتی ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جو تھوڑی سی رشوت دے سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر کٹوا لیتا ہے، پرچہ ہمیشہ جھوٹا ہی کٹتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا پرسپیکٹو نیریٹ کرنا، کوئی بات سمجھانا، کسی نیریشن کو بتانا، یہ گستاخی ہے؟ اسلام اتنا بیکورڈز اور ریگریسو بالکل نہیں ہے۔ اینڈ جسٹ بائی دا وے، جس نے بھی وہ پرچہ کٹوایا ہے 295C کا انجینئر محمد علی مرزا پہ، اس نے بھی تو ڈیفینیٹلی ایف آئی آر کٹواتے ہوئے چیزیں نیریٹ کی ہوں گی۔ بس جب بھی کبھی کوئی انسان تھانے جاتا ہے اور ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، جب اس کو کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ درج کروانی ہوتی ہے، تو اسے ایونٹس کو نیریٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ لٹرلی ایونٹس کو نیریٹ کرتے ہو اور سامنے جو تھانے دار بیٹھا ہوتا ہے، جو بھی آفیسر ہوتا ہے، وہ آپ کے ہی نیریٹڈ ایونٹس کو ڈاکیومنٹ کرتا ہے۔ تو اگر کسی کا نیریٹ کرنا گستاخی ہے، تو جس نے وہ 295C کا پرچہ کٹوایا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے اگینسٹ، اس نے بھی تو نیریٹ کیا ہوگا گستاخی کے ورڈز کو، اور جو اس نے گستاخی کے ورڈز نیریٹ کیے ہیں بیسڈ آن ہز نیریشن، اس بندے پر بھی پرچی کٹنی چاہیے، کیونکہ اس نے بھی توہین کی ہے۔ جس بندے نے نیریٹ کیا اس نے وربل توہین کی ہے، اور جس بندے نے اس کو لکھا اس نے ریٹن توہین کی ہے۔ اب جو جج اس ڈاکیومنٹ کو پڑھے گا، اس ایف آئی آر کو پڑھے گا، تو وہ جب پڑھ رہا ہوگا تو اس نے بھی مینٹل یا پھر وربل توہین کی ہوگی، اور اس طرح ایک چین آف نریشن چلتی چلی جائے گی۔ ہر وہ بندہ جو وہ الفاظ پڑھے گا، لکھے گا، نیریٹ کرے گا، ٹیکنیکلی اسپیکنگ ان یور ڈاکٹرن گستاخی ہوگا۔ اب آپ کو ریئلائز ہو چکا ہوگا کہ ضیاء الحق کے دور میں انفورس کیا گیا یہ سیکشن 295C، یہ بلاسفمی لا کا قانون اب ٹیکنیکلی قانون نہیں رہا، یہ وہ ٹول بن چکا ہے جو فینیٹک اور ایکسٹریمسٹ قسم کے مسلمان اپنا بدلہ کسی سے لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔